السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ ہارون رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا، اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر پیدا کیا گیا۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون رشید کو طیش آ گیا، غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ زبیدہ نے کہا، ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء اسلام کو بلا کر کہا، میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے، اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش نہ کر سکی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بتاؤ اے علماء کرام، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھ گنا زیادہ حسین ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے خوبصورت ہے تو دلیل ثبوت درکار ہے، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے، انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن موالیوں نے علمی گھوڑے دوڑائے، مگر مقصد نہ مل سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند انسان سے خوبصورت ہے۔ اب نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، تشریف لائے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا، ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہذا زبیدہ کو طلاق ہوگی۔ بہلول نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ تمہیں کیا انکار ہے؟ ہمیں کیا انکار ہے؟ ہماری نماز تو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے؟ آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ بس بسم اللہ کر کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ تین شروع کی۔ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے پھر پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے سے پھر لقمہ دیا۔ بہلول نے 3 مرتبہ
اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تکوین فرما رہا ہے تو پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل گیا، اللہ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکمل حسین و جمیل حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یہ انسان ہے، یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی فرمائی؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ علی کا دیوانہ ہے۔ اگر یہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔